بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے انسانوں کو پیدا کیا اور ان کی رہنمائی کے لیے پیغمبر بھیجے جنہوں نے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا۔ ناظرین، جہاں بہت سے لوگ ایمان لائے اور اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کی، وہاں ایسے بھی بہت سے لوگ تھے جنہوں نے حق سے انکار کیا۔ پھر وہ لوگ بہت بڑے عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ مختلف قوموں پر بہت سے مختلف عذاب آئے، کسی پر پتھر برسے تو کسی کو کالی آندھی نے آن پکڑا۔ ایسی ہی ایک قوم تھی جس نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت عذاب میں گرفتار کر دیا اور ان کو بندر بنا دیا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے وہ کون سی قوم تھی اور اس کا کیا جرم تھا جس کی وجہ سے ان کو بندر بنا دیا گیا۔ مزید بات کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتہ کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ ہفتے کے دنوں میں بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہیلا بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو اور جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بازی پسند آ گئی اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں مقید ہو گئیں تو یہی ان کا شکار ہو گیا، تو ہفتے ہی کے دن شکار کرنا طے پایا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر انہوں نے یہودیوں کے 3 گروہ بنا لیے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلا سے منع کرتے رہے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے۔ دوسروں کو منع نہ کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ اور کچھ وہ سرکش و نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کا اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان معصیت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں۔ ناظرین، اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگتے تھے اور زارو زار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ ناظرین، کچھ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا عذاب نازل فرمایا اور ان کے جرم کی ان کو سزا دی گئی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی ناظرین، اگر اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہو تو اس کو لائک کر کے شیئر ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔